لیکن جو ہم پر فتوے جھاڑتے ہیں یا جو ہمیں جذباتی کہتے ہیں ان کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والد کے بارے میں یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار یا بھائی کے بارے میں کوئی ایسے جملے کہے تو کیا آپ کی برداشت پھر کیا کہتی ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے، یہ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بکواسات کی میں سب کو بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا نقل کفر نہ باشد۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اتنا تک کہا کہ تمہارے نبی کے سر میں جوئیں ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس سے بڑی حقارت اور بدتمیزی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور اس کے علاوہ جو بھی اس نے بکواس کی وہ الگ ہے، لیکن عزیزان محترم بات سوچنے کی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ممتاز قادری کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہو، اس نے کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے تو قتل کیا، ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک آسیہ ملونہ مسیح تھی، وہ عیسائی تھی، لیکن اس نے حضور کی گستاخی کی۔ یہ تو ہماری شریعت، ہمارا اسلام کہتا ہے حضور کی گستاخی کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، صحابہ نے یہ فیصلہ دے دیا اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے معاملات ہوئے وہ تھانے گئی، جیل گئی، اس کے بعد اس نے سلمان تاثیر نے سب سے زیادہ اس کے کیس کی پیروی کی اور آ کے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ میں اسے رہا کرا کے ہی رہوں گا، اور آگے اتنا تک کہا کہ میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو ناموس کا قانون ہے نا 295C، اس کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ معاملات بنے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے میرا ساتھیوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں آپ کو اشارتاً ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ یہ جذباتی بات ہو، لیکن میں آپ کو تفصیلاً اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک گستاخی ہوئی اور پھر علماء نے اس پر اسے رجوع کرنے کا کہا کہ یہ تم سے گستاخی ہوئی ہے، لہٰذا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں علماء کے فیصلوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ممتاز قادری نے جو قدم اٹھایا، رہتی دنیا تک کے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا، اور پھر 4 جنوری 2011 شام 4:30 بجے اس مرد مجاہد نے، مرد قلندر نے کوثار مارکیٹ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے گن تان کے کہا کہ سلمان اب بتا تو کیا کہتا ہے۔ اب اس ٹائم بھی اس کے یہ الفاظ تھے جو میں کہہ چکا ہوں، وہی میرے الفاظ ہیں۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے تڑ تڑ کی، اور پھر یہ گستاخ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤں سلمان ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جذبے اور عشق پر عزیزان محترم پھر بھاگے نہیں، گن وہیں رکھی، کہا کہ مجھے مارنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے گستاخ سمجھ کے مارا ہے، آؤ مجھے گرفتار کر لو۔ اور پھر 4 سال کیس چلتا ہے، کئی ریلیاں نکالی گئیں، تمام عاشقان رسول کو بتایا بھی گیا، پوری امت مسلمہ کو، تمام مفتیان کرام نے، علماء کرام نے بتایا کہ اس نے گستاخ کو ٹھکانے لگایا ہے، یہ قاتل نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اس سے بیان، آپ ممتاز قادری خود کہتے ہیں کہ 65 ایجنسیوں نے مجھ سے بیانات لیے۔ کتنی ایجنسیوں نے؟ 65 ایجنسیوں نے۔ اب ان کو کیا کھرک ہوئی، کیا تکلیف ہوئی؟ آج گیرٹ وینڈر بھی کہتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی اور سعد رضوی، اس پر ہم کیس چلائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان انہیں ہمارے حوالے کرے گی۔ یارو آج سوچو تو صحیح کہ مغرب اور یہ طاغوتی قوتیں، یہ اسلام سے بیزار قوتیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ آج کتنی سازشیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس بات کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے ساتھیوں، ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیے۔ آج اگر اس کے اندر کوئی تکلیف، درد محسوس ہوا ہے، سعد رضوی نے کسی کا مال نہیں کھایا، ڈاکٹر علامہ اشرف جلالی صاحب نے کسی کا مال نہیں کھایا، انہوں نے بات کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کی ہے، اور اس کے سر کی قیمت مقرر کی ہے۔ یہ وہ گستاخ ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے شائع کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے سر کی قیمت مقرر ہوئی، آج اسے درد اٹھا ہے، وہ کہتا ہے اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اب ہماری گورنمنٹ یہ تو نہ کر سکی کہ اسے بلا کر اسے سزا دے،
لیکن الٹ ہونے لگا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، آج اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، شاید ہمیں اس کا علم آج تک نہیں ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی مسلمان اور ہمارے ہی نوجوان کئی ایسے خوش ہوئے ہوں کہ اچھا ہوا یہ مولوی لوگ نہیں آئے اسمبلیوں میں، اچھا ہوا یہ لوگ نہیں آئے۔ یہ آپ خوش ہوتے رہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، اس خوشی میں جو یہود و نصارہ ہیں وہ سب سے زیادہ اس خوشی میں شامل ہیں، اور انہی کی سازش تھی کہ کوئی مذہبی پارٹی، کوئی مذہبی لیڈر اسمبلی کے اندر نہ آ سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ آ کے حضور کے ناموس کی بات کرے گا، حضور کی عزت کی بات کرے گا اور شریعت کی بات کرے گا۔ یہ نہیں چلنا چاہیے۔ کہاں پر؟ پاکستان کی اسمبلی میں۔ میں امریکہ یا کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، وہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر لیا گیا اور اس بنیاد پر لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جب گولیاں ماری، پھر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر کیس چلتا ہے، آخر عاشق ہار جاتے ہیں اور یہود و نصارہ جیت جاتے ہیں، اور پھر ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی جاتی ہے۔ آپ کی جو جیل کی زندگی ہے، ہم خود بھی ان کے والد صاحب سے ملے ہیں اور ان کے بھائیوں سے بھی ملاقات کی ہے، ملک دل پذیر اعوان صاحب سے خود روبرو بیٹھ کے ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتاؤ تو صحیح غازی صاحب کے پاس، جب کیونکہ کسی اور کو تو چھوڑا نہیں جاتا تھا، ملاقات کرنے جاتے تھے تو غازی گھبرایا تو نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم، ہم جتنے بھائی ہیں بمائے والدہ بمائے والد کے ہم جب ان سے ملنے جاتے ہیں، وہ صرف ہاتھ ملا کے سلام کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب حضور پر درود و سلام پڑھو، حضور پر درود و سلام پڑھو۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر غازی صاحب کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پڑھیے میرا دل بھی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو پڑھا ہے کس نے؟ غازی ممتاز قادری نے۔ شامل ہو جائیے، پڑھنے والا بھی عاشق رسول اور کلام کا بنانے والا بھی عاشق رسول ہے۔ چمک تجھ سے پاتے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے
والے میرا دل بھی۔ فرماتے ہیں 1 گھنٹے کی ملاقات ہوتی، 1 گھنٹے کی ملاقات میں صرف ہاتھ ملاتے، سلام کرتے، سلام کا جواب ملتا، اس کے بعد حضور کی جب نعت خوانی شروع ہوتی 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا، وہاں سے بیل بجتی کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرا بچہ کیسا ہے، کبھی نہیں پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے، میرے بچے کیسے ہیں، میرا خاندان کیسا ہے، فلاں رشتہ دار کیسا ہے، فلاں رشتہ دار کیسا، نہیں۔ اور اس دفعہ جب ہم غازی صاحب کے مزار پر گئے، میں نے خود ان کے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ نے آخری ملاقات جب ان سے کی، مجھے تھوڑا سا وہ حال بتا دیجئے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے وہاں ہمیں 1 گھنٹہ کھڑے کرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل ملاقات بتائی۔ میں مختصراً آپ کو چند ایک لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم آخری ملاقات میں لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں، دھاڑے مار کے روتے ہیں لوگ، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا عظیم لیڈر جس نے پوری دنیا کو ناموس رسالت کے نام پر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے حضور کے عاشقوں کو یہ پیغام دیا اور قادیانوں کو کافر قرار دے کر اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو میں سائن کر رہا ہوں یہ موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں۔ لیکن اسے بھی جب لے جایا گیا پھانسی گھاٹ پر تو کہتے ہیں کہ اسے بھی اسٹریچر پر لٹا کر لے جایا گیا تھا، کیونکہ وہاں بندہ چل نہیں سکتا۔ لیکن غازی ممتاز قادری کے والد گرامی کہتے ہیں خدا کی قسم آج بھی وہ زندہ ہیں، چل کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخری ملاقات میں ہم نے غازی ممتاز قادری کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے آنسو۔ چھوٹا سا بچہ ہے وہ سامنے ہے، بھائی سامنے ہیں، والد سامنے ہیں، یارو اس ٹائم میں تو بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ لیکن غازی صاحب کہتے ہیں بعد میں ان سے حال حوال کیا گیا، کہتے ہیں کہ کئی کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے اور اس لیے لگائے گئے تھے کہ اس کے آنسو نکلے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں یہ ہے وہ بزدل جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ دلیر تھا، یہ رو رہا ہے موت کی وجہ سے۔ لیکن خدا کی قسم آپ کے والد کہتے ہیں ہم نے آخری ملاقات بھی ہماری اچانک کرائی گئی، کیونکہ آخری ملاقات سے پہلے جمعرات کو ہماری ملاقات ہو چکی تھی، لیکن آخری ملاقات 2 دن بعد پھر ہمیں بلایا گیا کہ آؤ تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ ہم نے کہا ہم کل تو مل کر آئے ہیں ان سے، کوئی ان کی طبیعت وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وہ ناتخوانی کرتے رہے، کہا نہیں بس جلدی آؤ۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ ادھر سے غازی صاحب کہتے ہیں مجھے بھی رات کو بتایا گیا تو آپ کا جو چوکیدار تھا، آپ پر جو ڈپٹی پر مامور تھا، اس نے کہا کہ یار آج صبح مجھے پھانسی لگ جانی ہے، ایسا کرو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، مجھے تھوڑے سے کھجور اور پانی لا دو تاکہ میں روزہ رکھوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار کہ روزے کی حالت میں عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھا دینا۔ آپ کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بیٹے کوئی آخری وصیت ہو، کوئی خواہش ہو، کہا نہیں، اور اتنا کہا کہ بابا میرے جانے کے بعد رونا نہیں، اور یہ جو میرا بیٹا ہے اسے بھی کہنا کہ یہ میرے راستے پہ چلتا رہے، اور 2 میسیج دے رہا ہوں، 2 پیغام دے رہا ہوں، دنیا کے تمام عاشقان رسول کو یہ پیغام دے دینا میرا۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار اور عشق ایسا کرنا کہ حضور پر جان لٹانے کی باری آئے تو جان دے دینا۔ دوسری جو بات اور وصیت کی، آپ دیکھ لیں کہ یہ وصیت اپنے خاندان کے بارے میں نہیں ہے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ بابا جان میرا یہ پیغام پوری امت مسلمہ اور تمام عاشقان رسول کو دے دینا کہ میں رسول پر قربان ہونے جا رہا ہوں، میں اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر کے جا رہا ہوں، مجھے امید رہے گی کہ میری جانے کے بعد تم نظام مصطفیٰ ضرور لاؤ گے، قبر میں مجھے انتظار رہے گا کہ نظام مصطفیٰ ضرور لاؤ گے۔ جس امید پر غازی نے اپنی جان دی ہے، یارو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آج ہم نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، حضور کے دین کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اس کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، کوئی کہے کچھ بھی کہے، لیکن دل میں ہماری حسرت ضرور ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اگر ہم نے کوئی کوشش کی تو حضور کے نام کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کے لیے کی جائے گی۔ تو آپ کے والد گرامی کہتے ہیں پھر جب وہ
پھانسی کے پھندے پر جانے لگے، ہم نے کہا کہ بیٹا ایک بار مڑ کے تو دیکھو، مڑ کے تو دیکھو ایک بار۔ تو آپ فرماتے ہیں غازی صاحب نے مڑ کے نہیں دیکھا اور یوں ہاتھ ہلایا، یوں ہاتھ ہلایا، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں بلاتا رہا، بھائی بلاتے رہے، اس کا بھائی ایک رو پڑا کہ بھائی آخری مرتبہ دیکھ کے تو جاؤ، دیدار کرا کے جاؤ اپنا اور ہمیں دیکھ کے جاؤ۔ کہا بس میرا سلام ہو گیا یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اور پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر کہا کہ میری چند ایک شرطیں ہیں، اگر میری مانی جائیں۔ اس نے کہا کہ کیا؟ ایک تو میں پھانسی گھاٹ تک خود چل کر جاؤں گا، اور چل کر گیا، آپ کو کسی چیز پر الٹا کر لے جایا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس ٹائم ہاتھ باندھے جاتے ہیں، فرمایا میرے ہاتھ نہیں باندھنا، میرے ہاتھ نہیں باندھنا تاکہ میں لبیک کا نعرہ لگا سکوں۔ اور میرے ساتھیوں، پھر تیسرا غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یارو سر پہ ایک کالا کپڑا باندھا جاتا ہے، وہ میرے سر پہ کپڑا بھی نہیں چڑھانا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے، میں نے ان کا دیدار کرنا ہے، میں نے دیدار کرنا ہے۔ پھر جلاد سے کہا جب پھٹا کھینچنے لگو، اس وقت تک پھٹا نہیں کھینچنا جب تک میں لبیک کا نعرہ مکمل نہ لگا لوں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا، کروڑوں جان ہیں۔ جسے پھانسی دی جاتی ہے نا، گردن لمبی ہو جاتی ہے، زبان باہر آ جاتی ہے اور آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ آپ کو جس سید نے غسل دیا، جس آل رسول نے غسل دیا، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، حلفیہ بیان دیتے ہیں، خدا کی قسم میں یہاں پر نشان ڈھونڈتا رہا کہ یہ رسی کا نشان کہاں پر ہے، نہ میں نشان دیکھ سکا۔ اور دیدار تو ہم نے الحمدللہ خود بھی کیا تھا، آخری دیدار ان کا، نہ زبان باہر آئی نہ آنکھیں باہر آئی ہیں۔ 45 گھنٹے غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا گیا۔ کتنے گھنٹے؟ 45 گھنٹے رکھا گیا۔ 45 گھنٹے کے بعد جب آپ کو دیکھا گیا تو آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ کھلا ہوا تھا، آپ کی چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رہتی دنیا تک غازی ممتاز حسین قادری کا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نے حضور سے وفا کی ہے۔ اگر آپ بھی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور رہتی دنیا تک حضور کا عاشق کہلوانا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کر دیجئے۔ اس دنیا میں بھی نام روشن رہے گا اور آخرت میں بھی نام روشن رہے گا۔ وما علینا الا